میری ہرس تھی، میں میلوں میل سفر کر کے بس میں کھڑے کھڑے سفر کرتا تھا، اور تقریباً ون سائڈ 1.25 گھنٹہ لگتا تھا، کھارا سے لے کر یہ اپنے گلبرگ میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکان تھا، میں ان کے مکان پہ جاتا تھا اور ان سے پوچھتا رہتا تھا، مسائل پوچھتا رہتا تھا، تنگ کرتا رہتا تھا ان کو، یہاں تک کبھی کبھی ناراض بھی ہوتے تھے، میں اتنا تنگ کرتا تھا، اس ٹائم پر کیوں آ گئے، اس ٹائم پر آتے، اس ٹائم پر آتے، مگر میں ڈھیٹ تھا بالکل، یوں سمجھ لو، مجھے ہرس تھی، اور آپ کو اگر کوئی ڈانٹ دے تو آپ اس گلی سے نہیں گزرو گے، آپ کیسے علم حاصل کرو گے یار؟ ایک بار وہاں اس وقت مفتی ہوتے تھے، ان کے بعد چلا گیا وہ پوچھنے کے لیے مسائل، یہ آگے جلال میں شاید ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور تھکے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے مطلب مجھ پر جلال کا اظہار کیا، یہ کون سا وقت ہے وغیرہ کچھ فرمایا ہوگا، تو میں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ ہی سے سیکھا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس یہ آیت پڑھی نا میں نے، ان پر برف کا پانی گر گیا اور ٹھنڈے ہو گئے، پوچھو کیا پوچھتے ہو، اور آپ کو کوئی جھاڑ دے تو کون سا وقت ہے آنے کا، اچھا حضرت پھر شاید اس گلی سے بھی نہیں گزریں گے، اور میں نے تو گلے پڑھ کے یوں سمجھو یا قدموں میں پڑھ کے جو تھوڑا بہت مجھ سے ہو سکا علم حاصل کیا، میں نے کتابیں پڑھی، جب اعلیٰ حضرت کی کتابیں ملفوظات اور یہ میرے ہاتھ میں آئے نا احکام شریعت وغیرہ، تو میں اس کو اس طرح مطلب پڑھتا تھا جیسے کوئی عمدہ چیز کسی کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اپنی کوئی کیا بولتے ہیں فیوریٹ ڈش، تو تھوڑی تھوڑی کھائے نا، میں اس طرح وہ جیسے کتابیں پڑھتا، اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ کتابیں پڑھ لوں گا تو پتہ نہیں پھر اس طرح کی کتابیں مجھے کہاں سے ملے گی جو میں یہ پڑھوں گا، یہ میری الحمدللہ ہرس تھی، جذبہ تھا، شوق تھا، جو آج الحمدللہ آپ نے مجھے اوپر بٹھایا ہوا ہے، ورنہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی باقاعدہ میں نے پڑھا نہیں ہے کسی مدرسے میں، آپ کے سامنے مدرسے کے پڑھے ہوئے مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، علماء مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ بہار شریعت کس طرح خریدی تھی اس 16 سے؟ بہار شریعت تو میں نے جب مسجد میں دیکھی تھی نا اپنے وہاں امام صاحب کے، ہم تو غریب لوگ تھے، بڑے بھائی بھی ساتھ تھے میرے، تو کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا ہوگا تو میں شوق سے سنتا تھا، مطلب تو کھڑا ہوا تھا میں، تو انہوں نے بہار شریعت منگائی، پہلی بار بہار شریعت کا نام سنا، اچھا وہ کتاب خوبصورت، وہ اس کا وہ سر ورق ٹائٹل جو تھا وہ رنگین اس پہ لکیریں بنی ہوئی تھی، اور اس کو انہوں نے کھولا امام صاحب نے، تو اس میں مسئلہ لکھا، اور میرے منہ میں پانی آ رہا تھا، یہ کتاب مجھے کہاں سے ملے گا؟ خیر تو تب سے وہ بہار شریعت میرے ذہن میں، تو یوں ہوا کہ یار اس میں مسئلے، پھر تھوڑا قد نکلا تو بڑا ہوا میں، پھر اللہ کی رحمت سے مجھے کچھ اس طرح کا ماحول ملا، تو یہ آرام باغ میں مکتبہ رضویہ اب بھی ہوگا شاید، میں وہاں حاضر ہوا، تو وہاں بہار شریعت کا پہلا حصہ 1 روپے کا، دوسرا شاید 2 روپے کا تھا، تیسرا 3 روپے کا، اس طرح روپیہ 2 روپیہ 3 روپے کے حصے تھے، پہلا حصہ بالکل 1 روپے کا تھا، مجھے برابر یاد ہے، اور یہ پوری بہار شریعت پورا سیٹ، اس وقت 17 حصے تھے، صدر الشریعہ نے 17 لکھے، وصیت فرمائی تھی کہ 3 کوئی پورے کر کے 20 کر دے، تو میرے شاگردوں میں سے یا اولاد میں سے تو الحمدللہ یہ انہوں نے کیے، اولاد نے اور شاگردوں نے، لیکن بہت بعد میں کیے۔ میں نے وہ بہار شریعت پورا سیٹ جو تھا 28 روپے کا تھا، 28 روپے، یہ الگ الگ حصے، جبکہ وہ بائنڈنگ میں 2 جلدیں تھی، اس کے 32 روپے تھے، 2 روپے بائنڈنگ، 28 روپے کہاں سے لاؤں میں؟ میرا خیال ہے 1 کے 1 2 حصے لے کر شاید میں نے یہ پورا سیٹ اپنے پاس جمع کیا تھا میں نے، 28 روپے کا۔ ارے اتنا الحمدللہ مجھے ہرس تھی،
مسائل پڑھنے کی. اور کوئی مجھے کہتا تھا یہ بہار شریعت کا حافظ ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن یعنی اتنا مجھے مسائل میں اس قدر انہماک، اتنی دلچسپی. اب وہ جوانی یا لڑکپن، اس وقت حافظہ بھی میرا ایسا تھا کہ میں مطلب پرائمری اسکول میں تیاری نہیں کرتا تھا امتحان کی. جو تیاری کرتے تھے ان پر میں تعجب کرتا تھا. بغیر تیاری کے امتحان دیتا تھا اور پاس ہوتا تھا. الحمدللہ اتنا میں مطلب ذہین اس معاملے میں ہوتا تھا، اور مطلب حافظہ میرا اتنا اچھا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ اب وہ حافظہ اس طرح کا تو نہیں رہا. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اب بھی بعض باتیں بچپن کی یادیں 20 سال 30 سال پرانے دوست اگر کوئی ملنے آتے ہیں، چینج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان کو بھی پہچان لیتا ہوں میں، اور نام سے بعض اوقات پہچان لیتا ہوں. سب کو نہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کریم آخر تک میری میموری سلامت رکھے، آمین. حافظہ سلامت رکھے. اس کا دین جو میرے اندر آیا، اس کے مسائل آئے، اللہ کرے کہ وہ ختم نہ ہوں. آمین. اس کا درد اور جذبہ آخری سانس تک مجھے بڑھتا رہے. آمین. اللہ کرے. الحمدللہ الحمدللہ.